السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ ناظرین کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمام حادثات سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے اور بہت ہی ضروری باتیں شیئر کریں گے جن چیزوں کو آج ہم نہیں جانتے ہیں، نادانی کے طور پر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، ہماری سنتیں مکمل نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی ہم گنہگار رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے ناراض رہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ آج ہم گفتگو کریں گے سنت موقدہ کون سی ہیں نمازوں میں اور سنت غیر موقدہ کون سی ہیں نمازوں میں، کن سنتوں کو پڑھنا ضروری ہے اور کن سنتوں کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، جسے کبھی کبھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، یعنی کبھی کبھی حضور نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا ہو جن سنتوں کو کبھی آپ چھوڑ دیتے ہوں، اسے کہا جاتا ہے سنت غیر موقدہ۔ اب سنت موقدہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو ناظرین یہ بھی جان لیں، سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس کو رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہ کیا ہو، کبھی چھوڑا نہ ہو، اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اب سنت مؤکدہ کون کون سی نمازوں میں ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کن کن نمازوں میں ہیں، تو یہ جان لیں۔ فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جو 4 رکعت فجر میں ہیں اس میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ہم 2 رکعت نماز سنت کو چھوڑ رہے ہیں تو ہماری 2 فرض ادا نہیں ہوں گی۔ اب آپ ظہر میں آ جائیں، ظہر میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ اب یہ جو 4 سنت ہیں، فرض سے پہلے جو 4 سنت ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں اور فرض کو ادا کر لیتے ہیں تو ہمارا فرض بھی ادا نہیں ہوگا، ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ظہر سے جو 4 پہلے سنت ہیں یہ سنت موقدہ ہیں، اور فرض کے بعد جو 2 سنت ہیں یہ بھی سنت موقدہ ہیں۔ انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، لازماً پڑھنا چاہیے، بہت ضروری ہیں۔ اگر انسان ان کو چھوڑتا ہے، انہیں ترک کرتا ہے تو گنہگار بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب آپ عصر کی نماز کے لیے آ جائیں۔ عصر میں 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض۔ اب جو عصر میں یہ 8 رکعتیں ہیں اور جو 4 سنت ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پڑھ لیں، اگر وقت نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں، لیکن اس کو چھوڑنا، اس کا عادی بن جانا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت عظمیٰ کے خلاف ہے۔ تو اگر آپ کے وقت ہے تو آپ سنت پڑھ لیں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ سنت غیر موقدہ ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ اب آپ مغرب کی نماز کے لیے آ جائیں تو مغرب میں 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض ہیں، 3 فرض کے بعد 2 سنت ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ اگر آپ نے 2 سنت موقدہ کو چھوڑ دیا تو آپ کی 3 مغرب کے فرض ادا نہیں ہوں گی۔ اب آپ آ جائیں عشاء میں۔ عشاء میں 17 رکعتیں، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل اور 3 وتر ہیں۔ اب یہ جو عشاء میں 4 سنت ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ فرض کے بعد جو 2 سنت ہیں یہ سنت موقدہ ہیں، پھر اس کے بعد آپ نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 وتر ہیں۔ اگر آپ وتر کو بھی چھوڑ رہے ہیں تو بھی آپ گنہگار ہوں گے، آپ کی عشاء کی نماز مکمل نہیں ہوگی، آپ کی عشاء کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ کو کیا جاننا چاہیے؟ معلوم ہوا کہ سنت موقدہ کو ترک نہیں کرنا ہے، اور سنت غیر موقدہ اگر ہم سے چھوٹ جاتی ہے، وقت کی تنگی ہے، وقت کی کمی ہے اور جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو آپ پہلے کیا کریں؟ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل کرے آپ پڑھ لیں سنت غیر موقدہ، اور اگر آپ کا دل نہیں کر رہا ہے تو آپ نہ پڑھیں۔ لیکن سنت مؤکدہ کا جو معاملہ ہے اس کا یہ معاملہ ہے، آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور شامل ہونے کے بعد فوراً آپ کو سنت موقدہ
ادا کرنا ہے یہ لازم ہے، اور یہ سنت موقدہ جو ہے یہ واجب اور فرض کے مانند ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ سبھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگر میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہوئی ہو یا بتانے میں نے کچھ غلط بولا ہو تو آپ کمنٹ میں اپنے ناچیز بھائی کے حق میں دعا کریں، اور کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں کہ میں نے صحیح بتایا ہے، اچھا طریقہ بتایا ہے، تو آپ ضرور بتائیں اپنی فکر اپنے ذہن کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔